مجھے حق حق بنا کر دکھا اور باطل باطل بنا کر دکھا تاکہ حق کی اتباع کر سکوں اور باطل سے اپنے آپ کو بچا سکوں. لہذا پوری دنیا اور بالخصوص مغربی دنیا کی طرف سے تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر پوری دنیا میں ایسا سسٹم رائج کیا گیا ہے جس سے گزر کر ہمارے بچے نام کے مسلمان تو ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے والے مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحاد کا بیج ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے 12 سال ایک اسکول سے پڑھ کے نکل رہے ہیں، ان میں سے 2% دیندار نکلتا ہے، باقی سارے لبرل بنتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایسے نام نہاد رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں جو حقیقت میں رائٹس ہی نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، اللہ سے بغاوت کے لیے تلے ہوئے. اور یاد رکھیں، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، اولا تو میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا بہت زیادہ، چونکہ میں گفتگو کرتا ہوں تو پھر جو ہے بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں حق گوئی کروں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہاتھوں پر یہ بیعت کی، بایعنا رسول اللہ علی ان نقول الحق اینما کنا، کہ ہم اللہ کے رسول پہ ہم نے یہ بیعت کی ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے حق بولیں گے، حق کے سوا کچھ نہیں بولیں گے. دنیا کا خوف بھی ہم پر غالب نہیں آئے گا، دنیا کی لالچ بھی ہم پر غالب نہیں آئے گی. اس وقت سب سے بڑا مقابلہ ہمارے بچوں کے سامنے، ہماری نئی نسل کے سامنے مغربی تہذیب ہے. اور مغربی تہذیب میں جب کہتا ہوں تو اس سے مراد کوٹ پینٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، وہ افکار جسے ہر میدان میں داخل کیا گیا. آپ اکانومی میں آ جائیں تو کیپٹلزم کو نافذ کیا گیا، آپ جو ہے سیاست میں آ جائیں سیکولرزم کو نافذ کیا گیا، آپ تعلیم کے میدان میں آ جائیں ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن، وہ ویسٹرن پیراڈائم جس کے تحت ماڈرن ایجوکیشن کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو نافذ کیا گیا. آپ معاشرتی زندگی میں آ جائیں تو فیمنزم کو عام کیا گیا. اب آگے بڑھ کر دنیا اتنی زیادہ بےہودگی میں چلی گئی ہے کہ ویسٹرن دنیا میں ٹرانسجینڈرزم عام ہو چکا ہے. اب ہمارے ملک میں ہندوستان میں بھی بہت جلدی آ رہا ہے. ویسٹرن دنیا میں اگر ایک بچہ 5 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ جو کلاس 5 میں ہو یا کلاس 6 میں ہو، وہ اگر اپنے آپ کو اپنے جینڈر کو چینج کرانا چاہتا ہے تو ماں باپ نہیں روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے. وہ بچہ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے اسکول نہیں جانا ہے یا اس سسٹم کے تحت مجھے ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی ہے، اب ماں باپ پر لازم ہوگا کہ آپ کو زبردستی بھیجنا ہے. جہاں مسئلہ آپ کے دین کا ہے وہاں کمپرومائز کروایا جا رہا ہے آپ سے. اور ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ محض تسبیح پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا یہ دین ہے. اب بیک فٹ پہ چلتے رہو، بیک فٹ پہ چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ فروعی چیزیں وہ ہوں تو سمجھ میں بھی آئے. اصول دین میں رسول اللہ نے کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. آج ہمارے بچوں کے اندر نیشنلزم کو ڈالا جاتا ہے. نیشنلزم کیا ہے؟ یہ وطن پرستی ہے، جہاں وطن کو خدا کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے. آپ کیسے نہیں بولیں گے اس کے خلاف؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. لہذا ہمیں ایسے سسٹم آف ایجوکیشن کو اسٹیبلش کرنا ہوگا جو خالص اسلامک پیراڈائم کے تحت ہو، جو خالص نبی کے منہج پر ہو. ہم سائنس بھی پڑھائیں گے اسلامک پیراڈائم کے تحت، ہم تفسیر بھی پڑھائیں گے نبوی پیراڈائم کے تحت. یہ منہج ہم جب تک نہیں قائم کر پائیں، آپ ہزاروں اسکولز قائم کر لیں، ہم ناکام ہوں گے، ہم ناکام ہوں گے. اور ہم ذہنی طور پہ ان باطل طاقتوں کا غلامی بنے رہیں گے، کہ غلامی بنے رہیں گے. اللہ نے ہماری حفاظت فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ حضرات مجھ سے ملنے کی خواہش میں یہاں آئے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید پروگرام کی تاخیر کا پورا بوجھ میرے اوپر آ گیا. ایسا بالکل بھی نہیں. الحمدللہ چلیں تاخیر ہوئی ہے لیکن اس پہ بھی اللہ سے اجر کی امید رکھیں. آپ ذرا بعض کتابیں لکھی گئی ہیں، صبر العلماء یا قیمت الزمن عند العلماء، اور
اس کے علاوہ علماء نے کس طرح علم کے حصول میں صبر کیا ہے. ہمیں 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے ہوں گے، 3 گھنٹے زیادہ ہوں گے، لیکن آپ سلف صالحین کی مثالوں کو پڑھیں، صحابہ کی مثالوں کو پڑھیں کہ کیسے علم کے حصول میں گھنٹوں گزار دیا کرتے تھے کہ میرے استاذ ابھی کمرے سے نکلیں گے، میں ان سے علم حاصل کروں گا. تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اس دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ 2 گھنٹہ ایکسٹرا نہیں بیٹھ سکتے، آپ کیا مسلمانوں کی مدد کریں؟ معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے میرا جملہ یہ تلخ ہو، لیکن میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے کا زیادہ قائل بھی نہیں. ہمارے اندر دین کے خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر طرح کی قربانی دین کے لیے دینے کا جذبہ ہونا چاہیے. لہٰذا اس پہ اللہ سے اجر کی امید رکھیں. احتساب اسی کو کہتے ہیں، احتساب، کہ کسی بھی عمل میں کوئی بھی مشقت آئے فوراً یہ استحضار ذہن میں آئے کہ اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا.